वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब से मुतासरा जिला चारसदा और नौशहरा का दौरा, इमदादी सरगर्मियों और रिलीफ ऑपरेशन से मुतालिक ब्रीफिंग। ये वक्त सियासत का नहीं, दुखी इंसानियत का हाथ थामने का है। मुखय्यर हजरात दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए हुकूमत का हाथ बटाएं। हम सब मिलकर कुदरती आफत का मुकाबला करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने इमदादी कैंपों में मौजूद सहूलतों का जायजा भी लिया। हम आपके साथ हैं, मुश्किल की घड़ी हुकूमत मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सलाह मुतासरीन से मुलाकात में यकीन दहानी, लोगों की महफूज मकाम पर मुंतकिली और फौरी रेस्क्यू के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने नौशहरा में मर्दान पुल पर सैलाब की सूरत हाल का भी जायजा लिया। दरियाए काबुल में सैलाबी सूरत हाल और रेस्क्यू कार्रवाइयों पर तफसीली ब्रीफिंग की गई। हाइड्रल और काबिल तजदीद तवानाई के मंसूबे हमारा मुस्तकबिल हैं। सैलाब से डैम्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने पर तशवीश है। किसी भी एमरजेंसी से निपटने के लिए पेश की मौसर इकदाम किए जाने चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मोमन डैम साइट के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म का मोमन डैम को हालिया सैलाब से पहुंचने वाले नुकसान पर इजहार तशवीश, चेयरमैन वाबडा को तहकीकात का हुक्म। पाकिस्तान के खिलाफ घिनौनी साजिश, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए ख़ज़ाना से मुबैना टेलीफोनिक गुफ्तगू सामने आ गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए ख़ज़ाना को IMF के हवाले से कमिटमेंट पूरा न करने का मौक़िफ़ अपनाने की हिदायत। शौकत तरीन ने इमरान खान की ईमा पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए ख़ज़ाना को फ़ोन किया। वाज़ेह हो गया कि इन्हें रियासत की परवाह नहीं है। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की तौहीन के केस की समाअत कल होगी। इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी ने तकारीर में गैर पार्लिमानी जुबान इस्तेमाल की और तौहीन आमेज बयानात दिए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान और दीगर को कल ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव न्यूज़ शो एट 6 के साथ आपका खैर मकदम करते हैं रिजवान रौनक और नाजिया खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बेशुमार अपने अतियात दिल खोलकर वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ फंड में जमा कराएं। फरियाद सुने, हमदर्द बने। आज का पैगाम, जैसे सब पाकिस्तानी बहन भाई बुजुर्ग सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक मुसीबत से गुजर रहा है। अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान ले रहा है और इस इम्तिहान में हमें कामयाबी के लिए सबको मिल के काम करना होगा। हम सब मिल के काम करेंगे तो इंशाल्लाह जो फ्लड में लोग डूबे हुए हैं, बेघर हैं, उनके पास कपड़े नहीं हैं, खाना नहीं है, तो उन सब का काम चलेगा और ये काम अल्लाह की रज़ा के लिए है। सब लोग कोशिश कर रहे हैं, हमें भी कोशिश करनी चाहिए। मुझे खुशी है कि कौम यकजहती के साथ हुकूमत पाकिस्तान का और दूसरे प्राइवेट इदारों का साथ दे रहे हैं। ये मासूम बच्चे, ये बेबस बहनें,
یہ بھائی اور یہ بزرگ آپ کی فراخ دلانہ امداد کے منتظر ہیں۔ متاثرین سیلاب کی مالی امداد کے لیے وزیر اعظم پاکستان اور وفاقی کابینہ کے قائم کردہ پرائم منسٹر ریلیف فنڈ 2022 کے اکاؤنٹ میں رقوم جمع کرائی جا سکتی ہیں۔ ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ سیلاب سے متاثرہ ہر خاندان کو 25,000 روپے دینے کا عمل 3 ستمبر تک مکمل کر لیا جائے گا۔ چارسدہ میں متاثرین سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ آخری فرد کی بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ تفصیل بتا رہے ہیں آغا مسعود خالد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے چارسدہ میں سیلاب متاثرین کے لیے بنائے گئے کیمپوں کا بھی دورہ کیا اور وہاں فراہم کی جانے والی سہولیات کا معائنہ کیا۔ انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ کیجئے، دعا کریں۔ وزیر اعظم متاثرین کے خیموں میں گئے اور انہیں بتایا کہ حکومت متاثرہ افراد کی آبادکاری تک چین سے نہیں بیٹھے گی۔ کھانا وانا مل رہا ہے؟ کوئی دقت تو نہیں ہے؟ انشاءاللہ آپ کے جی گھر والوں کو ہم پورے پاکستان میں وفاقی حکومت 25,000 روپیہ فی گھر دے رہی ہے انشاءاللہ۔ وزیر اعظم نے سیلاب متاثرین میں امدادی چیکس بھی تقسیم کیے۔ متاثرین سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ سیاست سے بالاتر ہو کر ہمیں مل کر اس غیر معمولی صورتحال کا مقابلہ کرنا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں وفاقی حکومت کے حوالے سے بطور خادم پاکستان کے اور NDMA کے اور ہم سب مل کر چاروں صوبے اور جو ریجنز مل کر انشاءاللہ اس آفت کا مقابلہ کریں گے۔ میں تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں تمام صوبوں کی حکومتوں کو، ایڈمنسٹریشنز کو اور گلگت بلتستان کی حکومت کو کہ وہ دن رات ہم مل کے کام کر رہے ہیں۔ یہ سیاست کا موقع نہیں ہے، سیاست بعد میں ہوتی رہے گی۔ اس وقت دکھی انسانیت کا ہاتھ تھامنے کا وقت ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوری امداد کے طور پر 25,000 روپے کی رقم ہر متاثرہ خاندان، جبکہ جاں بحق افراد کے لواحقین کو 10-10 لاکھ روپے کی رقم دی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں ہمارے دوست ممالک سمیت عالمی ادارے پاکستان کی ہر ممکن مدد کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ انہوں نے مخیر حضرات سے اپیل کی کہ وہ درد دل کے ساتھ آگے بڑھیں اور مصیبت میں گھرے اپنے بھائیوں کی بھرپور مدد کریں۔ اس سے پہلے چارسدہ پہنچنے پر وزیر اعظم کو ضلع میں سیلابی صورتحال اور جاری امدادی کارروائیوں سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ 3 تحصیلوں پر مشتمل ضلع کے دریائے کابل اور دریائے جندی کے کناروں پر آباد 1,83,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ ضلع میں 17 امدادی کیمپس قائم کیے گئے ہیں جن میں طبی سہولیات سمیت خوراک کا انتظام یقینی بنایا گیا ہے۔ اور انشاءاللہ میں نے 3 ستمبر کی احمد ولی خان صاحب میں نے دے دی ہے تاریخ کہ 3 تاریخ تک یہ کام مکمل کریں گے۔ اور اس کے بعد میں نے سندھ میں بے پناہ تباہی آئی ہے، شیرپاؤ صاحب بہت تباہی آئی ہے اور اتنا پانی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ بلوچستان میں آئی ہے، ابھی میں یہاں پر آپ کے کابل ریور کو دیکھتا آیا ہوں تو وہاں پر ہم نے وفاق نے 15 ارب روپے سندھ کے لیے گرانٹ کا اعلان کیا ہے اور بلوچستان میں کل میں نے 10 ارب کا اعلان کیا ہے۔ میں آج یہاں آیا ہوں، کالام جاؤں گا، کوہستان جاؤں گا اور وہاں پر سارا پر انشاءاللہ تخمینہ کر کے جو وفاق جو ہے وہ حاضر ہے انشاءاللہ۔ وزیر اعظم نے کہا کہ متاثرہ علاقوں میں ہونے والے نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں تاکہ لوگوں کی بحالی کا عمل جلد اور تیز کیا جا سکے۔ حکومت تمام دستیاب وسائل بروئے کار لاتے ہوئے سیلاب متاثرین کی فوری ریلیف کے ساتھ ساتھ ان کی بحالی اور دوبارہ آبادکاری کے لیے پرعزم ہے۔ ہمیں بحیثیت ایک منظم قوم اس چیلنج سے یکجہتی کے ساتھ باہر نکلنا ہے۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، چارسدہ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف خیبر پختونخوا کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ہونے والے نقصانات اور امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے لیے نوشہرہ پہنچے۔ اس دوران انہیں امداد اور بحالی کے کاموں پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے سیلاب متاثرین سے ملاقات کی اور ان کے مسائل بھی دریافت کیے۔ تفصیل بتا رہے ہیں محمد مظہر عباس۔ السلام علیکم، السلام علیکم۔
हाँ शाबाश। क्या नाम है? क्या नाम आपका? तो खाना मिल रहा है बेटा? खाना खाया? आप पढ़ते हो स्कूल में? स्कूल में पढ़ते हो? स्कूल में शाबाश। आप पढ़ते हो? ठीक ठाक। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज भी सैलाब मुतासरीन के दरमियान रहे। वज़ीर आज़म मुतासरीन के कैंप में गए और उनसे वहाँ पर दी जाने वाली सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। आपा जी सब ठीक है? बिल्कुल सब खैर से, खाना वाना हर चीज़ मिल रही है, कोई मुश्किल नहीं है, सब खैर होगी इंशाअल्लाह ताला। तो आप नौशहरा कलां से हैं? वहाँ पर पानी काफ़ी आया है, अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। 25 हज़ार रुपया फ़ी ख़ानदान वफाकी हुकूमत दे रही है पूरे पाकिस्तान में। जहाँ जहाँ पानी गया है और जो मुतासर हुए हैं 25,000 रुपये दे रहे हैं। सूबे की हुकूमत भी ये टेंट जो उन्होंने खोले हैं, काम करिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जो अल्लाह को प्यारे हो गए उनको 10-10 लाख रुपया उनके ख़ानदान को दे रहे हैं इंशाअल्लाह। और फिर और भी जहाँ पर मुसीबत आई है उनको हम देख रहे हैं, अपना पुल बह गए हैं, सड़कें बह गई, उनको हम सब कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा, आप फिक्र न करें। हम सब मिल के वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें, KP की, सिंध की, बलूचिस्तान की, पंजाब की, गिलगित बल्तिस्तान की, हम मिलकर इंशाअल्लाह NDA में अफवाज पाकिस्तान सब मिल के काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे अल्लाह के फजल से। वज़ीर आज़म ने बच्चों से शफकत का इजहार किया और मुतासरीन को यकीन दिलाया कि मुश्किल की इस घड़ी में हुकूमत इनको तनहा नहीं छोड़ेगी। विफाक तमाम सूबाई हुकूमतों और अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नौशहरा में मददान पुल पर सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्हें दरियाए काबुल में सैलाबी सूरत हाल और जारी रेस्क्यू कार्रवाइयों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने लोगों को महफूज मकामात पर पहुँचाने और फौरी रेस्क्यू के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत दी। वज़ीर आज़म को बताया गया कि नौशहरा की 3 तहसीलों से लोगों का बरवक्त इनखला किया गया। जिन इलाकों में पानी दाखिल हुआ वहाँ से निकासी आब का सिलसिला जारी है। नौशहरा में सैलाब से होने वाले नुकसानात, रेस्क्यू और रिलीफ के कामों पर दी जाने वाली ब्रीफिंग में बताया गया कि जिला नौशहरा में 77 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं, जहां पर लोगों को ठहराया गया है। मुतासरीन को खुराक और टीबी सहूलियात की फराहमी जारी है। ब्रीफिंग में बताया गया कि सैलाब के बायस जिले के 3 तहसीलों में फसलों और लाइव स्टॉक को नुकसान पहुंचा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी अवलीन तरजीह फौरी रेस्क्यू और रिलीफ है। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मोमन डैम को हालिया सैलाबों से पहुंचने वाले नुकसान पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए चेयरमैन वाबडा को तहकीकात का हुक्म दिया है ताकि आइंदा इस तरह के वाकयात की रोकथाम की जा सके। उन्होंने ये हिदायत डैम की साइट के दौरे के मौके पर दी। नाज़रीन, डैम किसी भी मुल्क की न सिर्फ तवानाई की ज़रूरियात पूरी करते हैं बल्कि गैर मामूली बारिशों से आने वाले सैलाब की तबाहकारियों से बचाने में भी कलीदी किरदार अदा करते हैं। दुनिया में जहां भी डैम तामीर किए जाते हैं वहां पेशगी हिफाजती इंतजामात भी किए जाते हैं। ताहम हालिया बारिशों में मोहम्मद डैम को खासा नुकसान पहुंचा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज डैम की साइट का दौरा किया और हिफाजती इक़दामात न करने पर तशवीश का इजहार करते हुए तहकीकात का हुक्म दिया। This damage to this system is a matter of great concern, but equally important is Jan Saab to investigate the matter as to how it has happened. And we need to look into this कि ऐसा हुआ क्यों। दुनिया में डैम बनते हैं और ये प्रोटेक्शन मेजर्स लिए जाते हैं कि इस तरह के हादसे खुदा न खास्ता हो जाए, क्या उसका प्रोटेक्शन हमने किया है, वो बड़ा ज़रूरी है। नाज़रीन, ज़ाती मफाद पर मुल्की मफाद कुर्बान करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तहरीक इंसाफ की साबिक हुकूमत के वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की मुबैना टेलीफोनिक गुफ्तगू मंजर आम पर आ गई, जिसमें वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए ख़जाना को हिदायत दे रहे हैं कि IMF को 750 अरब की कमिटमेंट दी हुई है, अब ये बयानियां रखें कि ये पूरी नहीं कर पाएंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि सैलाब से मईशत को $10 अरब का नुकसान हुआ है और तहरीक इंसाफ मुल्क को दिवालिया करने की साजिश रचा रही है। शौकत तरीन की मुबैना ऑडियो और वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की तफसील हमें बता रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद।
پاکستان کے خلاف گنونی سازش بے نقاب ہو گئی، ملکی مفادات ذاتی مفادات کی بھینٹ چڑھا دیے گئے۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزراء خزانہ سے مبینہ ٹیلی فونک گفتگو منظر عام پر آ گئی، جس میں سابق وزیر خزانہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزراء خزانہ کو ہدایات دے رہے ہیں کہ IMF کے حوالے سے کمٹمنٹ کو پورا نہ کیا جائے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے ٹیلی فونک گفتگو پر رد عمل میں کہا ہے کہ عمران خان اور شوکت ترین ساری سازش کے ماسٹر مائنڈ ہیں۔ جو گری ہوئی حرکت پی ٹی آئی نے کی ہے، جو شوکت ترین جس کا آرکیٹیکٹ ہے کہ عمران خان سے اس نے پوچھا، اس کے بعد وہ میٹنگ کے اندر جو ریکارڈنگ آئی ہے، اور پھر اس کے بعد محسن لغاری کو فون کیا پنجاب میں، تیمور جگڑے کو فون کیا KP میں، اور اب اسد عمر اس کو آ کے ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ تو ان میں سے، اور محمود خان بھی اس میں شامل تھے، ان میں سے صرف ایک محسن لغاری ہے جس نے ایک سوال پوچھا کہ کیا ریاست کو اس سے نقصان ہوگا، باقی کسی نے نہیں پوچھا۔ تیمور جگڑا نے کہا کہ میں اس کو IMF کے نمبر 2 کو جانتا ہوں، میں اس کو انفارمیشن دے دوں گا۔ شوکت ترین نے کہا کہ یہ ابھی نکال دو، اس سے پہلے کہ کچھ ہو، میڈیا کا زمانہ ہے، IMF کو فوراً مل جائے گا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ PTI نے IMF سے معاہدہ کر کے توڑا، موجودہ حکومت نے سیاسی کیپٹل داؤ پر لگا کر انہی کا پروگرام IMF سے اٹھایا اور ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے۔ لوگ بھی کہہ رہے تھے حکومت نہ لو۔ شہباز شریف صاحب کے پاس میں گیا، میں کہا سر پہلے پیٹرول مہنگا کرنا پڑے گا، بہت ساری چیزیں کرنی پڑیں گی، IMF جانا پڑے گا، یہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے۔ شہباز شریف انڈرسٹوڈ دس، اس کو یہ بات سمجھ میں تھی کہ یہ ملک دیوالیہ ہو گیا، اس کو بچانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ایبلٹی دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلم لیگ نون کو ایک سیاسی فرینچائز دی ہے، اس کو سب کو انہوں نے کہا داؤ پہ لگائیں گے، لیکن ملک کو بچائیں گے۔ ملک نہیں ہوگا تو مسلم لیگ بھی نہیں ہوگی، ملک نہیں ہوگا تو پیپلز پارٹی بھی نہیں ہوگی۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں، اس وقت یہ PTI کے لیڈر یہ نہیں سوچ رہے، لیکن ملک نہیں ہوگا تو PTI بھی نہیں ہوگی۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف اور اتحادی حکومت کے وزراء سیلاب متاثرہ علاقوں کے دورے کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب کی وجہ سے اس وقت غیر معمولی حالات کا سامنا ہے، اگر ضرورت پڑی تو بھارت سے کھانے پینے کی اشیاء کی درآمد کی اجازت دی جائے گی۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ جنازین شوکت ترین کی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزراء خزانہ سے جو مبینہ ٹیلی فونک گفتگو سامنے آئی ہے، ریاست کے خلاف سازش کے شواہد مل گئے ہیں، ذاتی مفاد قومی مفاد سے بڑھ گیا ہے۔ اب یہ ایشو جو ہے یہ کیا شو کرتا ہے، ڈپکٹ کیا کر رہا ہے، کس طرح اقتدار کی ہوس جو ہے وہ انسان کو، اتنی بڑی جماعت کے سربراہ کو جو ہے وہ کس طرح سر عام جو ہے وہ لے کر آ رہی ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ نامور تجزیہ کار ہمارے سامنے ہیں فاروق عادل صاحب۔ السلام علیکم فاروق عادل صاحب۔ وعلیکم السلام، شکریہ بھائی۔ سر بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز میں ہمیں وقت دینے کا، ہمارے شو کا حصہ بننے کا۔ فاروق عادل صاحب، کیا اس سے ڈپیکٹ کیا جائے، کیا ٹرانسلیٹ کر رہی ہے یہ بات، یہ ٹیلی فونک گفتگو جو سامنے آئی ہے؟ دیکھیے، یہ تو گزشتہ 4 مہینے سے تو چیزیں بہت ہی واضح ہو گئی نا، اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ آپ نے چیزیں دیکھی، اس میں انڈیا کا انوالومنٹ آپ نے دیکھا، اس کے بعد آپ کے یہ جو شہباز گل صاحب ہیں، شہباز گل صاحب بالکل کھل کے سامنے آ گئے، اور وہ کھل کے ایسے سامنے آئے جس کا تعلق ملک کی وفاداری سے نہیں، ملک کے ساتھ غداری کے ساتھ ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف میں سے کسی نے اس سے لا تعلقی کا اظہار نہیں کیا۔ عمران خان نے جھوٹے منہ سے یہ تو کہا کہ اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن انہی کی رہائی کے لیے پھر انہوں نے جلوس بھی نکالا، جلسے بھی کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ اسی ملک میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو ان کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے تھے۔ ان میں سب سے جو نمایاں ترین ہے وہ PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان ہے۔ یہ بات اتنی سنگین تھی، اتنی سینسیٹیو تھی کہ کوئی اس پہ نہ یقین کرنے کو تیار تھا، اور اس کو مولانا فضل الرحمان کی سیاسی دشمنی پہ محمول کیا جا رہا تھا۔ لیکن بالآخر وقت گزرتے گزرتے مولانا فضل الرحمان کے جو خدشات ہیں ان میں وزن بڑھتا جا رہا ہے، اور اس وقت یہ جو شوکت ترین کی گفتگو کا انکشاف ہوا ہے KP کے وزیر خزانہ سے، اور ادھر لغاری صاحب کے ساتھ جو پنجاب کے وزیر خزانہ ہے، اس سے تو جتنے پردے تھے ان الزامات پر اور ان خدشات پر، وہ سارے پردے ہٹا دیے ہیں، اور اب اس میں کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ ان کو اس میں انڈائٹ نہ کیا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ بات بہت سمجھنے کی ہے کہ آخر کسی کو پاکستان کے دیوالیہ ہو جانے کا فائدہ کیا ہے، اس کا مفاد اس میں کیا ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ اور غیر معمولی سوال ہے۔
اس فضا میں جب کہ ہمارے یہاں پہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لوگ جو ہے لقمہ اجل ہو چکے ہیں، لوگوں کے جو روزگار کا ذریعے ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں، آنے والے دنوں میں جو فصلیں ہیں ان کا کیا ہوتا ہے، قید کی صورتحال خدا نخواستہ جو ہے پیدا ہو سکتی ہے. تو دو آڈیو جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں جس میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ، سابق وفاقی وزیر خزانہ اور صوبائی وزیر خزانہ جو ہیں پنجاب کے اور کے پی کے، ان کی گفتگو سامنے آئی ہے، اور وہ آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ رہے ہیں، اور جو لینگویج استعمال ہوئی ہے ان ویڈیوز میں اس کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ سب نے سن لی ہوگی. وہ اس وقت ہماری جو مصیبت ہے، قومی جو ابتلا ہے، اس کو زیادہ گمبھیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمیں پیسے ڈسبرس نہ کرے. آئی ایم ایف ہم جو پیسوں کا ہم پچھلے 3 مہینے سے انتظار کر رہے ہیں، جو جاتے وقت عمران خان تباہی کر گئے تھے، جو سبسڈی جو ہے وہ دے کے انہوں نے جو خلاف ورزی کی تھی اپنے سائن شدہ ایگریمنٹ کی، اس کی مشکلات جو ہیں وہ بڑی مشکل سے ہم نے ان پہ قابو پایا ہے، اور دوست ممالک نے ہمیں جو ہے وہ وعدہ کیا ہے، بلکہ وعدہ نہیں کیا بلکہ انہوں نے آلریڈی ہماری امداد شروع کر دی ہے. تو اس کو روکنے کے لیے آئی ایم ایف جو ہے وہ کوئی پی ایم ایل این کو نہیں مل رہی. آئی ایم ایف یا میرے یا آپ کے گھروں میں نہیں لون دے رہا یا پیسے ڈسپرس کر رہا. وہ اس قوم کے لیے ہے، ایک مشکل وقت ہے جو پچھلے 4 سال کی پی ٹی آئی کی حکومت کی وجہ سے اس قوم کے اوپر آیا ہوا ہے. اس سے نجات کے لیے، مہنگائی سے نجات کے لیے، بجلی کے بلوں کا جو ایک طوفان آیا ہوا ہے اس سے نجات کے لیے، گیس کے بلوں کے نجات کے لیے، پیٹرول کی قیمت سے نجات کے لیے یہ سارے پیسے ہمیں ملنے ہیں. اس کو روکنے کے لیے، اور ان کی جو خواہش ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہو اور سری لنکا بنے جو بار بار عمران خان کہتا تھا، اس کے لیے ایک انہوں نے یہ کوشش کی ہے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ کے. دونوں سیاست کو جو ہے وہ دوام نہیں ہوتا. ہم کئی دفعہ اقتدار میں آئے، کئی دفعہ اقتدار ہم سے ہاتھ سے نکل گیا، چھینا گیا، نکل گیا. اللہ تعالیٰ نے پھر اقتدار بخشا. آج 4تھی دفعہ جو ہے پی ایم ایل این جو ہے اس کے پاس وزارت عظمیٰ ہے. 3 دفعہ نواز شریف وزیر اعظم بنا، آج اس کا بھائی 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنا ہوا ہے. یہ چیزیں عارضی ہیں. اس وقت سب جو پرماننٹ چیز جو ہے ہمیں پاکستانیوں کی حیثیت سے یہ سوچنے کی ضرورت ہے، وہ پاکستان ہے، وہ ریاست ہے، وہ وطن ہے جو پرماننٹ ہے. یہ زندگی پرماننٹ نہیں ہے تو اقتدار کس طرح پرماننٹ ہو سکتا ہے؟ یہ اس لالچ میں اقتدار کی ہوس میں پاکستان کو تباہ نہ کریں. خدا را کم از کم اس وقت جو ہے جب کہ سیلاب میں کروڑوں لوگ جو ہے باہر جو ہے کھلے میدانوں میں پڑے ہوئے ہیں، پانی میں ہیں، لوگوں کے بچے مر گئے ہیں، لوگوں کے مویشی مر گئے ہیں، لوگوں کے نقصانات اتنے ہوئے ہیں کہ ہو سکتا ہے ساری زندگی وہ ریکور نہ کر سکیں اگر ہم ساری قوم مل کے ان کی مدد نہ کریں. اس وقت یہ کام نہ کریں جو یہ انہوں نے پلان بنایا. اللہ تعالیٰ ان کا یہ پلان بھی ناکام کرے گا. پچھلے 3-4 مہینوں میں انہوں نے بڑے پلانز بنائے ہیں، سارے ناکام ہوئے ہیں، یہ بھی ناکام ہوگا. لیکن میری ان سے اپیل ہے کہ اگر اس وطن کے ساتھ محبت ہے، ہمارے ساتھ اختلاف ضرور کریں لیکن اس وطن کے ساتھ، اس کی سالمیت کے ساتھ اختلاف نہ کریں. ایک وقت تھا جب نیا ہمیں یہ اقتدار ملا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اس میں نتیجے میں، تو یہی لگتا تھا کہ آج گئے ہیں، کل گئے ہیں، آج سری لنکا بنا ہے، آج دیوالیہ ہوا ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. ڈالر 192 پہ ہم نے لیا تھا، ڈالر 240 پہ چلا گیا. اب ڈالر کا بھی جو ہے 3 بینک ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ پیسہ بنایا ہے اس اسپیکولیشن میں، اس سٹے میں، ڈالر کے سٹے میں، اور ابھی بھی وہ لوگ یہ کرتے ہیں. پتہ ہے کون سے بینک ہیں اور کون سے منی چینجرز ہیں جو سٹا کر رہے ہیں اس ڈالر کا بڑھانے کا. یہ بھی اس مصیبت کے وقت جو ہے یہ لوگ جو ہے ملک کو جو نقصان پہنچا رہے ہیں اس مصیبت کے وقت، اس کے سارے پاکستان کی ذمہ داری ہے. چاہے وہ کہیں کو گوادر میں ہو یا وہ کے پی میں کہیں پہ ہو یا سندھ میں ہو، ہماری ذمہ داری ہے. ہم وفاق میں حکومت کر رہے ہیں، ہم سارے پاکستان کی ذمہ داری قبول کر رہے ہیں. ہم کبھی ذمہ داری سے جو ہے
वो किनारा कशी नहीं करें से उसे कतराएंगे नहीं। इस वक्त पीटीआई के पास 2 सूबों में जो सबसे ज़्यादा आबादी के सूबे हैं उनमें उनकी हुकूमत है। जोग्राफियाई जो उनके पास जो रकबा है वो जो है तकरीबन 60-60% 50-60% वो बनता है। आबादी जो है 65-70% आबादी जो है उनके इस वक्त सूबाई हुकूमतों के पास है। और वो क्या कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, ज़रूर जलसे करें, लेकिन कम अज़ कम ये नुक्ता जो है, एक नुक्ते सैलाब का जो हमारी जो आफत आई हुई है, इसके ऊपर तो कम अज़ कम जो है वो उसको सैबोटाज ना करें। इस वक्त मुल्क को नुकसान ना पहुँचाएँ, माशी नुकसान ना पहुँचाएँ। ये एक ऐसा इशू है जो मुश्तरक है, उसमें वफाक और सूबे जो हैं वो अलग-अलग नहीं हैं, ये मुश्तरक हैं। हम इसमें इस मुसीबत में सैलाब के पानी ने नहीं पूछा कि आपने पीटीआई को वोट दिया था या पीएमएलएन को वोट दिया था या जेयूआई को वोट दिया था या पीपल्स पार्टी को, किसको वोट दिया था। वो सैलाब का पानी किसी का आईडी कार्ड नहीं देख रहा, वो सब के लिए तबाही कर रहा है जो है। हमने मिलकर उसका मुकाबला करना है। इस वक्त पाकिस्तान को वतन के ऊपर तो ना अटैक करें, हमें अटैक करें, हमसे इख्तलाफ करें, गाली दें, जो मर्जी करें। गाली दी गई हुई है, उस ऑडियो टेपों में गालियां भी दी गई हुई हैं। मेरा दोस्त है, सारी जिंदगी का दोस्त है मेरा शौकत तरीन जो है, मेरा बड़ा अजीज दोस्त है। मुझे इंतहाई दुख हुआ है उसकी गुफ्तगू सुन के। इस वक्त सारी कौम जो है मुत्तहिद होके इस आफत का सामना करे और अपने इख्तलाफात और अपनी रंजिशें जो हैं वो पसे पुश डाल के एक कौम होने का जो है वो पैगाम दें कि हम जो इस वक्त मुसीबत ज़दा हमारे भाई हैं, बहनें हैं, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में हैं, सिंध में हैं, केपी में हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ में हैं, साउथ पंजाब में हैं, वो सारे के सारे जो हैं हमारी मदद के लिए, हमारी मदद से उनको दरकार है। इस वक्त वो मुंतज़र है मदद के लिए कि हम लोग जो हैं, जो ऐसे इलाकों में बैठे हैं जो महफूज हैं, साहिब वसाइल लोग हैं, साहिब सरवत लोग हैं, अल्लाह ताला की मेहरबानी है हमारे ऊपर, हम उन लोगों की मदद करें। और इस स्पिरिट का इजहार जो है वो पिछले दिनों में, हफ्तों में जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा नहीं बारहा दफ़ा कहा है। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने परसों अपना जो टीवी पे एड्रेस किया है उसमें भी उन्होंने कहा है कि सियासत बाद में होती रहेगी। इस वक्त जो है पाकिस्तान को जो मुश्किल दरपेश है सैलाब की, आए मिल के जो है उसका मुकाबला करें। नाज़रीन, वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आपने सुना, उनका ये कहना था कि लोगों के जानो माल चले गए, रोज़गार मुतासर हुआ। और 2 ऑडियो लीक्स जो मुबैना तौर पर सामने आई हैं उस हवाले से उन्होंने जिक्र किया और कहा कि जो साबिक वज़ीर ख़जाना और तैमूर झगड़ा के दरमियान ऑडियो लीक सामने आई हैं इंतहाई तशवीशनाक हैं। PTI की हवे से इक़्तिदार मुल्क को नुकसान पहुँचा रही है, ये इंतहाई अफसोसनाक अमल है। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आपको बताएं कि IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज वाशिंगटन में होगा, जिसमें पाकिस्तान को कर्जा देने पर गौर किया जाएगा। अगर IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इस मुआहदे की मंजूरी देता है तो आलमी इदारा पाकिस्तान को फौरी तौर पर $1 अरब 20 करोड़ फराहम करेगा और रवां साल के बकिया हिस्से के दौरान $4 अरब फराहम करेगा। IMF ज़राए के मुताबिक मुमकिना तौर पर एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जानिब से 8वीं और 9वीं किस्त की तकसीम की भी मंजूरी दी जाएगी, जो कि तकरीबन $1 अरब 20 करोड़ है। नाज़रीन, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की तौहीन का केस कल समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं असद उमर और फवाद चौधरी को तौहीन इलेक्शन कमीशन के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। 19 अगस्त को जारी किए गए शो कॉज नोटिस के हवाले से तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी बयान में कहा गया था कि इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी ने तकारीर में गैर पार्लिमानी जुबान इस्तेमाल की और तौहीन आमेज बयानात दिए। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान और दीगर को 30 अगस्त को ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा है। नाज़रीन, कुछ बात कर लेते हैं मानसून बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों की। मुल्क भर में मानसून बारिशें और सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। मज़ीद 28 अफराद
जिंदगी की बाजी हार गए हैं। मजमूई तादाद की बात करें तो अब मजमूई तादाद 1061 तक जा पहुंची है। 1557 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। जनूबी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मवासलाती निज़ाम तबाह हो चुका है। वफाकी सूबाई हुकूमतें, मुसल्लह अफवाज, NDMA, PDMA और दीगर इदारों इमदादी कामों में मसरूफ़ हैं और मुतासरीन को हर मुमकिन रिलीफ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने तौंसा के इलाके नाड़ी का दौरा किया और सैलाब से मुतासरा खवातीन में घुल मिल गईं। मरियम नवाज ने मुतासरा खवातीन से उनके मसाइल दरियाफ्त किए और उनके साथ इज़हार यकजहती किया। मरियम नवाज ने सैलाब से मुतासरा खवातीन को यकीन दिलाया कि हुकूमत सैलाब ज़दगान को मुश्किल की इस घड़ी में तनहा नहीं छोड़ेगी और उनके तमाम मसाइल के फौरी हल के लिए तरजीही इक़दामात का सिलसिला जारी रखा जाएगा। कितनी बड़ी तबाही ये सैलाब लेकर आया है। मुझे नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जाओ लोगों के पास, उनके दुख दर्द में उनके साथ शामिल हो, उनको पता चले कि वो अकेले नहीं है, उनको अकेला नहीं छोड़ना इस आफत की घड़ी में। मुझे पता चला है कि तौंसा में बहुत बड़ी तबाही हुई है, लोगों के घर उजड़ गए, उनके माल मवेशी फसलें सारी खराब हो गई और जाने चली गई लोगों की। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जब तक आप अपने घरों में दोबारा आबाद नहीं होंगे, हम लोग आराम से नहीं बैठेंगे इंशाअल्लाह। माजी हमारे सामने है। जिस तरह 4 साल उन्होंने हुकूमत की, मुल्क के इदारों के साथ, मुल्क की मईशत के साथ, मुल्क के सियासी निज़ाम के साथ जो उन्होंने खिलवाड़ किया वो तो सबके सामने है। लेकिन कोई जमात या कोई शख्स अपनी ज़ाती ख्वाहिशात की तकमील के लिए, दोबारा इक़्तिदार में आने के लिए इस हद तक गिर सकता है, ये पाकिस्तान की सियासत में शायद इससे पहले आपने ना देखा होगा। यानी सियासी जमातें एक दूसरे को तो नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं सियासी मैदान में, और वो भी हम सियासी मैदान में एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात कर रहे हैं इलेक्शन जीत के, जमहूरी अमल के ज़रिए। लेकिन इमरान खान साहब वो नाम नहाद लीडर हैं कि जो इस वक्त रियासत को नीचा दिखाने की बात कर रहे हैं। जिस ऑडियो लीक की मैं बात कर रहा हूँ, जो उनके वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब की भी सामने आई है, जो अपने 2 सूबाई वज़राए ख़जाना से बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि वो शौकत तरीन साहब का कोई अकेला फ़ैसला नहीं है। वो उस गुफ्तगू में, और मैं ये भी अर्ज़ कर दूँ कि ये ऑडियो लीक अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको डिनाई नहीं किया है कि ये गलत है, ये जाली है, ये किसी और की आवाज़ है। इससे पहले कहीं वो डिनाई भी कर चुके हैं, डिनाई नहीं किया है इसे, यानी ओन किया है। उसमें वो इब्तदाई में ये बात कर रहे हैं तैमूर झगड़ा साहब से जो वज़ीर ख़जाना है KPK के, मोहसिन लगारी साहब से जो वज़ीर ख़जाना है पंजाब के। उन्हें कह रहे हैं कि हमने, यानी पार्टी ने ये फ़ैसला किया है। ये नहीं कह रहे मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये पार्टी का फ़ैसला है, यानी इमरान खान साहब का फ़ैसला है कि हमने पाकिस्तान की जो डील होने जा रही है, जो मुआहदा होने जा रहा है IMF के साथ, उसे सबोटाज करना है। और ये मुआहदा कोई शहबाज शरीफ का, वज़ीर आज़म का नहीं हो रहा, पाकिस्तान का हो रहा है, रियासत का मुआहदा होने जा रहा है और हमने इसे सबोटाज करना है। और सबोटाज क्यों करना है कि जी चूँकि मौजूदा जो हुकूमत है वो हमारे ख़िलाफ़ पर्चे दर्ज कर रही है, ये इक़्तिदार के मज़े कर रहे हैं, हमने इनको नीचा दिखाना है। और उस नीचा दिखाने के लिए हम जो मुल्क मुआशी तौर पे बेहतरी की तरफ जा रहा है, उस सफ़र को हमने यानी ख़राब करना है। पाकिस्तान को मुआशी तौर पे खुदा न खास्ता और बदहाल करना है ताकि ये हुकूमत डिस्टर्ब हो। हुकूमत इससे डिस्टर्ब हो या ना हो, लेकिन मुल्क इससे ज़रूर डिस्टर्ब होगा। और वाज़े तौर पे वो उन्हें हिदायत जारी कर रहे हैं कि दोनों सूबे उस मुआहदे से जो IMF से साबका दौर में हो चुका है, इमरान खान साहब के दौर में हो चुका है, कि उससे आप मुकर जाएं। तहरीरी तौर पे आप आगाह करें। दोनों वज़राए ख़जाना को कह रहे हैं कि तहरीरी तौर पे IMF को आगाह करें कि हम इस मुआहदे की तकमील न कर सकते हैं, जिसमें यह भी था कि दोनों जो सूबे हैं वो जो उनकी आमदन है उससे सरप्लस इकट्ठा करेंगे। तो उन्होंने कहा तहरीरी तौर पे माजरत करें कि हम उस मुआहदे पे अमल दरामद नहीं कर सके ताकि मौजूदा मुआहदा सबोटाज हो। मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा शर्मनाक हरकत, इससे ज़्यादा हाई ट्रीज़न हो नहीं सकती कि आप रियासत के ख़िलाफ़ इस तरह की साजिश करें।
ریاست کے خلاف آپ اس طرح کی گفتگو کریں اور اقتدار میں آنے کے لیے اپنی سیاسی حریفوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے آپ پاکستان کے خلاف یہ سازش کریں، یہ ایک انتہائی شرمناک حرکت ہے، یہ انتہائی قابل مذمت حرکت ہے جس کے ہم کھلے الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں، اور آگے جا کے قانونی طور پہ جو بھی چارہ جوئی بنتی ہوگی وہ بھی ضرور اس سلسلے میں کی جائے گی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے ایک جو قسط ہے وہ شہباز گل کی شکل میں آپ کے سامنے آئی ہے، وہ بھی کوئی شہباز گل کا اکیلا فیصلہ نہیں تھا۔ جو گفتگو انہوں نے کی، جو پاک فوج کے جونیئر افسران کو انہوں نے ترغیب دی کہ آپ اپنے سینئر افسران کا کہا نہ مانیں اور ان کے ہر آرڈر کو اپنے دل اور دماغ پہ سب سے پہلے آپ اس کا جائزہ لیں۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی آرگنائزیشن کیا وہ اس انداز سے چل سکتی ہے کہ جو بھی سینئرز جونیئرز کو آرڈر دیں وہ ہر آرڈر کو اپنے دل اور دماغ کی روشنی میں پڑھنا شروع کر دیں؟ اور خاص طور پہ پاک فوج جیسا ادارہ کہ جو آپ کی وطن کی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے، جو جوان اور افسران اپنی جانوں کی نذرانے دیتے ہیں، ہمارے لا انفورسنگ ایجنسیز، ہمارے سول لا فورسز، پولیس، یہ سارے اداروں کی میں بات کر رہا ہوں، اور فوج کی بالخصوص کیونکہ سرحدوں کی حفاظت ان کی ذمہ داری ہے۔ ان کے تمام جونیئر افسران اگر اس فارمولے کے اوپر چل پڑیں کہ ہم اپنے سینئرز کا حکم ماننے سے پہلے خود اس کا جائزہ لینا ہے، تو کیا کوئی ادارہ قائم رہ سکتا ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑی سازش ہے کہ آپ پاکستان کے سب سے مضبوط ادارے کو آپ کمزور کریں، کھوکھلا کریں، خدا نخواستہ۔ اور یہ اس کی دوسری قسط ہے جو آج آپ نے دیکھی ہے۔ ان لوگوں کا اصل چہرہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، ان لوگوں کی عزائم آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے تو بنیادی طور پہ میں کہتا ہوتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو پاکستان کا نقصان کیا وہ یہ ہے کہ نوجوان نسل کو جس طرح انہوں نے ورغلایا، جس طرح نوجوان نسل کی اندر انہوں نے زہر بھرا، اینگر اور غصہ اور جھوٹ کی بنیاد کے اوپر۔ آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے کیا نعرہ لگتا تھا عمران خان صاحب کا؟ تبدیلی کا نعرہ تھا۔ حقیقی تبدیلی آ رہی ہے۔ 4 سال میں لوگوں نے مکمل طور پہ دیکھ لیا کہ یہ نالائق اور نااہل لوگ ہیں، یہ صرف اقتدار کے بھوکے ہیں اور یہ کسی ایجنڈے پہ ہیں۔ تھوڑی سی بات اس پہ میں کروں گا، یہ کسی ایجنڈے کے اوپر ہے۔ اب تبدیلی کا نعرہ ختم ہو چکا ہے۔ اب عمران خان صاحب کو جب آپ دیکھیں گے کہیں گے میں غلام نہیں ہوں، میں حقیقی آزادی کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان حقیقی طور پہ آزاد ہے، ایک آزاد ریاست ہے۔ خدا نخواستہ ہم نہ کسی کے غلام ہیں، نہ کوئی ہمیں غلام بنانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن آپ کے پاس اور کوئی نعرہ ہی نہیں ہے۔ اور جس آپ حقیقی آزادی کی بات کر رہے ہیں جس ملک کے لیے، اس ملک کی جڑوں کو آپ کھوکھلا کر رہے ہیں۔ آپ کی پارٹی اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہی ہے، آپ اس ریاست کو کمزور کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کا، یہ عمران خان صاحب کا اصل چہرہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو بے نقاب کر رہی ہے۔ ان کے عزائم نہ اس ملک کو ترقی دینے کے ہیں، نہ اس سسٹم کو مضبوط کرنے کے ہیں۔ اور جو میں نے ایجنڈے کی بات کی ہے، میں ذاتی طور پہ متفق ہوں کہ پاکستان کی ریاست کے خلاف عمران خان کی شکل میں ایک ایسی سازش ہے جو آہستہ آہستہ اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور جس کی کڑیاں اب آپ کو آہستہ آہستہ نظر آ رہی ہیں، وہ شہباز گل کی صورت میں ہوں، وہ آپ کو آج کی اس جو آڈیو لیک ہے اس کی شکل میں ہوں کہ آپ ملک جو مستحکم ہو رہا ہے۔ خدا نخواستہ پاکستان کے بارے میں بات کی جا رہی تھی جب پاکستان مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتوں نے حکومت سنبھالی کہ ملک ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، ملک سری لنکا بننے جا رہا ہے۔ خدا نخواستہ وہ ملک اگر معاشی طور پہ مستحکم ہو رہا ہے، مضبوط ہو رہا ہے، تو آپ اس معاہدے کو سیبوٹاج کر رہے ہیں، آپ اس معاہدے کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ سازش کیا مسلم لیگ نون کے خلاف ہے؟ کیا یہ شہباز شریف کے خلاف ہے؟ پاکستان کے خلاف یہ سازش ہے جو اللہ تعالیٰ نے بے نقاب کی ہے۔ ان کے اصل چہرے آپ کے سامنے آئے ہیں، اور میں پھر یہ کہوں گا کہ اس سے بڑی ہائی ٹریزن، اس سے بڑی ملک کے ساتھ غداری یہ ہو نہیں سکتی۔ ہم اس کو بہت شدت سے کنڈیم کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو بھی آگے قانونی چارہ جوئی ہوگی وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کی جائے گی۔ بہت شکریہ۔ میں ایم این اے محسن رانجھا صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ سے مخاطب ہو۔ ادھر آ جائیں۔ ناظرین، مسلم لیگ نون کے رہنما طارق فضل چودھری محسن شاہ نواز رانجھا کے ہمراہ میڈیا ٹاک کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب ہم نے یہ ان کی ویڈیو بلکہ وہ آڈیو ریکارڈنگ جو تھی
وہ سنی جس کے بیچ میں شوکت ترین صاحب جو ہدایات دے رہے تھے پارٹی کے چیئرمین کی طرف سے اور پارٹی کی اعلیٰ قیادت کی طرف سے، تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت کی طرف سے، اور ایک میٹنگ کا حوالہ دے رہے تھے جو ایک دن پہلے ہوئی. اس میٹنگ میں جو فیصلے ہوئے وہ فیصلے جو تھے وہ کمیونیکیٹ کیے جا رہے ہیں وزیر خزانہ جھگڑا صاحب جو ہیں تنویر صاحب ان کو KPK میں، اور وہی فیصلے کمیونیکیٹ کیے جا رہے ہیں محسن لغاری صاحب وزیر خزانہ پنجاب کو. اور اس کے بیچ میں ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ وہ خطوط لکھیں، اور وہ خطوط لکھیں اور اس کا مقصد جو بیان کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کا جو IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے وہ معاہدہ جو ہے وہ نہ ہو سکے اور وہ معاہدہ ناکام ہو جائے. اور اگر وہ معاہدہ ناکام ہو جاتا ہے تو ان کے جو بدلے کی آگ ہے، جو ان کے عزائم ہیں وہ ان کے پورے ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو عزائم لے کے چلے ہیں وہ عزائم پاکستان کی جو سلامتی ہے، پاکستان کی قومی سلامتی ہے، اس کے لیے خطرہ ہیں. جس طریقے سے وہ عزائم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو وہ متعلقہ وزیر خزانہ سے کروانا چاہ رہے ہیں شوکت ترین صاحب عمران خان کی ہدایت کے مطابق، وہ تو سیدھی سیدھی اس ملک اور قوم کے ساتھ غداری ہے. آپ ان لوگوں کا تحریک انصاف کا ٹریک ریکارڈ نکال کے دیکھیں، اور ٹریک ریکارڈ تب شروع کریں کہ جب ان کے پاس فورن فنڈنگ آنی شروع ہوئی. تو 2008 کے بیچ میں جب بوٹن کرکٹ کلب میں اور جب وہاں سے برطانیہ میں اور بین الاقوامی ممالک سے انہوں نے وہ چندے کے نام پہ پیسے اکٹھا کرنے شروع کیے اور وہ ڈائریکٹ تحریک انصاف کے اکاؤنٹ میں آنے شروع ہوئے. وہ وقت تھا جب پاکستان CPEC سائن کر رہا تھا، CPEC نیگوشیٹ ہو رہا تھا، اور جیسے جیسے وہ نیگوشیشنز ہو رہی تھیں ان کے پاس پیسے ان کے اکاؤنٹس میں آ رہے تھے. 2008 سے 2013 وہ عرصہ ہے جس کے بیچ میں وہ بینک اکاؤنٹس جو ہیں، اور انہوں نے جو گوشوارے الیکشن کمیشن میں ظاہر کیا اور جو سرٹیفکیٹس وہاں پہ داخل کرائے گئے ان میں ان اکاؤنٹس کی انفارمیشن نہیں دی جاتی. 2013 کا انتخاب ہو جاتا ہے. 13 کے انتخابات کے بعد CPEC جو ہے وہ اپنے فائنل سٹیج پہ پہنچتا ہے اور چائنا کے صدر کا پاکستان میں جو دورہ ہے وہ جو ہے اس کی شروعات ہوتی ہے. اور جب وہ دورہ شروع ہوتا ہے تو ہونے کی تاریخ سے ایک دن پہلے پتہ یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اپنا پورا دھرنا لے کے ڈی چوک میں پہنچ جاتے ہیں. اور ان کے ڈی چوک میں آنے کی وجہ سے پاکستان کا جو CPEC کا معاہدہ ہے جس میں پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہونے جا رہی ہے، جس سے پاکستان کی معیشت میں مستحکم ہوگی، جس سے پاکستان کے جو معاشی استحکام ہے وہ پیدا ہوگا، وہ سارے کا سارا جو معاہدہ ہے وہ معاہدہ جو ہے اس کو ناکام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور تحریک انصاف کے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ڈی چوک میں اور چائنا کے صدر کا دورہ کینسل ہو جاتا ہے. ہم یہ بات بتانے کی کوشش کرتے ہیں پاکستان کی عوام کو. ناظرین، مسلم لیگ نون کے رہنما طارق فضل چودھری محسن شاہ نواز رانجھا اور انجم عقیل خان کے ہمراہ میڈیا ٹاک کر رہے ہیں. محسن شاہ نواز رانجھا اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. ان کو کہنا تھا کہ یہ جو آڈیو لیک سامنے آئی ہے انتہائی تشویشناک صورتحال ہے. IMF کے ساتھ معاہدے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے. جناب اس وقت راولپنڈی اسلام آباد میں اذان مغرب کا وقت ہوا ہے. اذان سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں.